بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو سے ہم ایک نئے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم ٹاپک ہے دو وجوہات کی بنیاد پر۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ امتحانی نقطۂ نظر سے کافی اہم ہے اور اکثر پرچے میں آ جایا کرتا ہے، تقریباً ہر دوسرے یا تیسرے پرچے میں ضرور آتا ہے۔ اور دوسری وجہ اس کے اہم ہونے کی یا دوسرا پہلو اس کی اہمیت کا یہ ہے کہ اس میں جداگانہ انتخاب کا ذکر آتا ہے، اور جداگانہ انتخاب کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے کورس کے تقریباً آخر تک ہر ٹاپک میں یا کم از کم ہر دوسرے ٹاپک میں ضرور ڈسکس ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو تھا جو کہ پوری تحریک آزادی میں کئی واقعات کی بنیاد بنا، اس لیے یہ بہت زیادہ قابل توجہ موضوع ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیول پہ اس کو زیادہ سے زیادہ مختصر کروں گا۔ اس میں دو کوسچنز بنیادی طور پہ بنتے ہیں۔ ہم ان دونوں کوسچنز کو مختصر کر کے ڈسکس اس طرح سے کریں گے کہ وہ آپ کے لیول پہ بہت زیادہ آسان بھی ہو اور 20 نمبر کے کوسچن کے حوالے سے مینیجیبل بھی ہو، شارٹ بھی ہو۔ آپ کوسچنز لکھیں۔ پہلا کوسچن ہے، مسلمانوں کے جداگانہ حق نیابت کے مطالبے کی وضاحت کریں۔ 1909 کی اصلاحات میں یہ مطالبہ کس طرح پورا کیا گیا؟ دوسرا کوسچن، قانون حکومت ہند 1909 عیسوی کا مختصر جائزہ پیش کریں۔ اب یہ جو دو کوسچن ہیں ان دونوں کو ہم ملا کے پڑھیں گے اس طرح سے کہ یہ شارٹ بھی ہو، آپ کے لیے سمجھنا آسان تر بھی ہو، اور ان میں سے جو بھی کوسچن آ جائے آپ بآسانی حل بھی کر لیں۔ جواب میں پہلے مین ہیڈنگ بنائیں۔ پہلے ہم پہلے کوسچن کے جواب کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آگے جا کے یہ دوسرے کوسچن کے ساتھ ہم لنک کریں گے، اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، یعنی ملا دیں گے۔ جداگانہ انتخاب کے مطالبے کا پس منظر اور وضاحت۔ جداگانہ انتخاب کے مطالبے کا پس منظر اور وضاحت، یہ ہم تھوڑا سا پہلے ڈسکس بھی کرتے آئے ہیں۔ جداگانہ انتخاب کو انگریزی میں کہتے ہیں
سیپریٹ الیکٹریٹ۔ جداگانہ انتخاب کیا ہوتا ہے؟ جداگانہ انتخاب بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ نشستوں کے لیے کسی ایک ہی قوم کے امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہو اور ان کے ووٹرز بھی اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو تھوڑی سی اس کی مثال اس طرح سے دوں گا کہ آپ کے کالج میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلباء پڑھتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس کی کونسل کا الیکشن ہوتا ہے۔ اب اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کونسل کا الیکشن تمام اسٹوڈنٹس کے درمیان مجموعی طور پہ کرایا جائے۔ اس میں کسی علاقے یا کوئی زبان بولنے والے یا ہاسٹل میں رہنے والے یا ڈے اسکالرس کا کوئی فرق نہ ہو، مجموعی طور پہ ہر کالج کا اسٹوڈنٹ الیکشن میں حصہ بھی لے سکتا ہے اور ووٹ بھی ڈال سکتا ہے۔ تو ایسے طریقہ انتخاب کو کہتے ہیں مخلوط انتخاب۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں جوائنٹ الیکٹریٹ۔ یہ مخلوط طریقہ انتخاب 1892 عیسوی کے ایکٹ کے تحت اختیار کیا گیا تھا، جس کا ہم نے مختصر ذکر پڑھا تھا۔ اس کے برعکس ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جداگانہ انتخاب یا سیپریٹ الیکٹریٹ۔ اب مخلوط طریقہ جو انتخاب میں ظاہر ہے کہ جیسا کہ میں نے کالج کی آپ کو مثال دی ہے، تو اس میں ہوگا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس اکثریت میں ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو ووٹ دیں گے، اور جو اقلیت میں ہیں وہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ہاسٹل میں تھوڑے سے اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، تو اکثریت ڈے اسکالرز کی ہوتی ہے، تو ہاسٹل کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ الیکٹ نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا ہاسٹل کے مسائل کو اٹھانے والا کالج کونسل میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یا ایک خاص علاقے کے اسٹوڈنٹس جو تعداد میں بالکل تھوڑے سے ہیں، ان کو آنے میں پرابلم ہوتی ہے، ان کے اور مختلف ایشوز ہیں، لیکن ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی ہے، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں الیکٹ ہو سکے گا، اس لیے ان کے مسائل کو اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے مخلوط انتخاب میں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیپریٹ الیکٹریٹ یا جداگانہ طرز نیابت، اس کو بھی جداگانہ طرز نیابت بھی کہتے ہیں، اس کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سسٹم کے مطابق ہوتا یہ ہے، اب میں اگر آپ کو دوبارہ مثال دوں کہ فرض کریں کہ کالج کونسل میں، کالج کی اسٹوڈنٹس کونسل میں 100 سیٹس ہیں، تو ان میں سے کچھ سیٹس مخصوص کر دی جائیں ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، کچھ کر دی جائیں ڈے اسکالرس کے لیے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایئر سے فورتھ ایئر تک اسٹوڈنٹس کا بھی کوٹا بنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ جو گلگت یا دیگر شمالی علاقہ جات سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ سیٹیں صرف ان کے لیے مخصوص کر دی جائیں۔ اب ہوگا یہ کہ جتنی سیٹیں جس کے لیے مخصوص کی گئی ہیں ان پر مقابلہ اسی گروپ کے اسٹوڈنٹس کے درمیان ہوگا اور ان کے ووٹرز بھی وہی ہوں گے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ہاسٹل کے لیے 8 سیٹیں مخصوص ہیں ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو ان 8 سیٹوں پر ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس کا آپس میں مقابلہ کرایا جائے گا، اور ان کے ووٹرز بھی صرف ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس ہوں گے۔ اب ان سیٹوں کے لیے کوئی ڈے اسکالر نہیں ووٹر ہو سکتا،
اس طرح ہاسٹل کے 8 نمائندے منتخب ہو جائیں گے جو کہ ہاسٹل کے مسائل کو اسٹوڈنٹس کونسل میں پیش کریں گے۔ اسی طرح فرض کریں کہ گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی 6 سیٹیں ہیں، تو ان 6 سیٹوں پر جو مقابلہ ہوگا وہ گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کا آپس میں کرایا جائے گا۔ ان کے لیے کوئی عام اسٹوڈنٹ امیدوار نہیں ہو سکتا، اور ان کے جو ووٹرز ہوں گے وہ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے طلباء ہی ہوں گے، ووٹرز بھی عام باقی اسٹوڈنٹس نہیں ہو سکتے۔ اب اس طرح اس انتخاب کے ذریعے 6 اسٹوڈنٹس ایسے منتخب کیے جائیں گے جو کہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ اب وہ کالج کی اسٹوڈنٹس کونسل کے یا اسٹوڈنٹس یونین کے اجلاس میں ان کے مسائل کی نمائندگی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹریٹ، یا اردو میں کہتے ہیں جداگانہ انتخاب۔ اس کو جداگانہ طرز نیابت بھی کہتے ہیں۔ یہ بات میں نے آج بڑی وضاحت سے آپ کو اس لیے کلیئر کی ہے کہ کیونکہ بار بار آگے اس کا ذکر آئے گا، تو ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے، بار بار اس کی وضاحت ظاہرہ کہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں جداگانہ طرز انتخاب، اور انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سیپریٹ الیکٹریٹ۔ اور اس کے برعکس جو طرز انتخاب ہے اس کو کہتے ہیں مخلوط طرز انتخاب، اور انگریزی میں اس کو کہتے ہیں جوائنٹ الیکٹریٹ۔ اب یہ بات آپ کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اب اس کو آگے چل کے میں کسی بھی ٹاپک میں ایکسپلین نہیں کروں گا، کیونکہ اب میں نے آپ کو یہ بہت اچھی طرح ایکسپلین کر دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس بات کو میں ایکسپلین کرتا رہا ہوں، لیکن آج میں نے اس ٹاپک کی مناسبت سے آپ کو پراپرلی ایکسپلین کر دیا ہے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی ہسٹری کی طرف۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو کہ ہم پچھلے کچھ ٹاپکس میں ڈسکس کرتے بھی آئے ہیں کہ برصغیر میں پہلی دفعہ جو انتخاب کا اصول تھا وہ 1892 عیسوی کے قانون کے تحت رائج کیا گیا تھا، یعنی قانون ساز کونسل میں چند نشستیں مخصوص کی گئی تھیں جن پر منتخب ارکان کا تقرر کیا جاتا تھا۔ یہ ہم پہلے ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا، وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، کہ طرز انتخاب مخلوط یعنی جوائنٹ تھا۔ چنانچہ مختلف علاقوں میں اس قانون یعنی 1892 کے قانون کے تحت جو انتخابات ہوئے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو تقریباً کوئی نمائندگی نہیں مل سکی، اور جو اکا دکا مسلمان الیکٹ ہوتا بھی تھا تو کیونکہ وہ ہندو اکثریت کے ووٹوں سے منتخب ہوتا تھا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی اکثریت یا اپنے ووٹروں کے مفاد کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ تو اس طرح مسلمانوں کے مسائل کو کونسلوں میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے اپنی زندگی میں یہ مسئلہ جو ہے مختلف حوالوں سے اجاگر کیا۔ اس حوالے سے سید محمود نے ایک یادداشت مرتب کی جس پر 50,000 سے زیادہ لوگوں نے دستخط کیے اور یہ حکومت کو پیش کی گئی۔ اس طرح اس حوالے سے کوششوں کا آغاز سر سید کی زندگی ہی میں کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا کہ 1906 میں شملہ وفد جب وائس رائے کے سامنے پیش ہوا تو اس کا بھی اولین اور اہم ترین مطالبہ یہی تھا کہ مسلمانوں کی آبادی کے تناسب کے مطابق، یعنی برصغیر کی مجموعی آبادی میں مسلمانوں کے تناسب کے مطابق ان کے لیے نشستیں مخصوص کی جائیں اور ان پر مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کے
مطابق نمائندگی دی جائے، یا ان پر مسلمانوں کے درمیان، یعنی ان نشستوں کے لیے مسلمان امیدواروں کے درمیان جداگانہ انتخاب کی بنیاد پر انتخاب کرایا جائے، تاکہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے مطابق ان کا جائز حق کی نمائندگی مل سکے۔ اس کے بعد یہ ہم ساری بات تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی تو اس وقت بھی جو مسلمانوں کو درپیش مسائل تھے ان میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ یہی تھا۔ مسلمانوں کو اس وقت جو مسائل درپیش تھے ان کا ہم نے اس ٹاپک میں تفصیلی ذکر کیا تھا۔ مسلم لیگ نے وجود میں آنے کے بعد جن محاذوں پر جد و جہد کی، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ مسلمان قوم کو درپیش جن مسائل پر جد و جہد کی، فوری طور پہ جو اہم ترین مسائل تھے ان میں سے سب سے امپورٹنٹ مسئلہ یہی تھا، جداگانہ طرز انتخاب کا۔ مسلم لیگ نے وجود میں آنے کے فوراً بعد اس حوالے سے بھرپور جد و جہد شروع کر دی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے وجود میں آنے کے بعد اس مسئلے پر کس طرح جد و جہد کی اور اس کو 1909 کے قانون کے مطابق کس طرح عملی شکل دلوائی گئی، اس حوالے سے کیا مراحل پیش آئے، اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ یہاں ہم اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ یہاں تک اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے بعد آپ اگلی ویڈیو دیکھیں تاکہ جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ اس کو پراپرلی فالو کر پائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔